بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد فصل ویکرہ للمتوضی ستۃ اشیاء، اور مکروہ ہیں وضو کرنے والی کے لیے 6 چیزیں۔ کیا؟ 6 چیزیں۔ الاسراف فی الماء، نمبر 1 پانی زیادہ خرچ کرنا، پانی میں اسراف کرنا، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لسعد لما مر به وهو يتوضأ ما هذا الصرف یا سعد فقال فی الوضوء صرف قال نعم وإن كنت على نهر جار الإسراف العمل فوق الحاجة الشرعية في فتاوى الحجة يكره صب الماء في الوضوء زيادة على العدد المسنون والقدر المعهود لما ورد في الخبر شرار امتی الذین یسرفون فی صب الماء وفی الدر یکرہ الاسراف فیہ تحریما ولو بماء النہر والمملوک له اما الموقوف علی من یتطہر به ومنہ ماء المدارس۔ تو 6 چیزیں مکروہ ہیں۔ الاسراف فی الماء، پانی میں اسراف کرنا، زیادہ پانی خرچ کرنا۔ تو یہ حدیث ہے اس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد سے فرمایا تھا اگر آپ نہر پر بھی کہیں ہو، وہاں بھی وضو کر رہے ہو، تو وہاں بھی زیادہ پانی خرچ کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور اسراف کیا ہوتا ہے کہ 3 بار دھونا سنت ہے، چوتھی بار اگر آپ دھو رہے ہو یا نل کھلا چھوڑ کر پانی گر رہا ہے اور آپ وضو کر رہے ہو، جیسے عام طور سے ہمارا حال ہے، تو یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے اور یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی۔ تو اس میں بھی اسراف ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اسراف ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے مملوک پانی، آپ نے کسی برتن میں ٹینکی میں پانی بھر کے رکھا ہے، جب تک آپ کی اجازت نہ ہو، آپ کی اجازت کے بغیر میرے لیے وضو کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح مدرسوں میں جو پانی ہوتا ہے وہ مدرسہ کے طلباء اور ملازمین کے لیے ہوتا ہے، باہر والوں کو وہاں وضو کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی ہے، یہ بات بھی حاشیے میں لکھی گئی ہے۔ اور مکروہ ہے وضو کرنے والے کے لیے 6 چیزیں: پانی میں زیادتی کرنا، والتقطیر فیہ، اور اس میں کمی کرنا، بالکل کم پانی استعمال کر رہا ہے تو بالکل جیسے تیل کی مالش کر رہا ہے، تو اس سے وضو نہیں ہو، بلکہ ہر عضو کو، بازو کو، چہرے کو، پاؤں کو دھوتے وقت کم از کم 2-3 قطرے ہر بار ٹپکنے چاہیے، پھر سنت کے طریقے پر وضو ہوگا۔ تو یہ اور کمی کرنا، تقطیر کے کیا معنی ہے؟ اور کمی کرنا۔ وضرب الوجہ، اور چہرے پر زور سے پانی کے چھٹکیاں مارنا، اور چہرے پر زور سے پانی کی چھٹکیاں مارنا، پانی کے چھپکے مارنا، چھپکے مارنا۔ تو چہرے پر ہی نہیں، کسی بھی عضو پر اب زور سے پانی پھینکو، یہ مکروہ ہے۔ آہستہ سے پانی اٹھا کے ایسے وضو کرنا چاہیے، بالکل آہستہ سے۔ اور چہرے پر ضربیں لگانا پانی کے ذریعے سے، اور چہرے پر زور سے پانی مارنا ہے نا، اور وضرب الوجہ بھی، اور پانی چہرے پر زور سے ضربیں مارنا۔ والتکلم بکلام الناس، اور دنیاوی باتیں کرنا، لوگوں کی باتیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اردو کی تعبیر میں اس کو کہتے ہیں دنیاوی باتیں کرنا۔ کیا کرنا؟ تو اس لیے کہ یہ جو وضو ہوتا ہے یہ نماز جیسی اعلیٰ اور عالیشان عبادت کا مقدمہ ہوتا ہے، تو جب دنیاوی باتیں کرے گا تو آدمی کا دل ادھر ادھر رہے گا، اور پھر آدمی جو وضو کے اندر جو دعائیں مسنون ہیں وہ بھی نہیں پڑھ پائے گا، اور پھر جو ہے جو برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جب اس میں خشوع پیدا نہیں ہوگا تو نماز میں بھی خشوع پیدا نہیں، اور جب نماز میں خشوع خضوع نہیں ہوتا تو نماز کی روح ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہاں اگر کوئی نقصان ہوتا ہو، کوئی مصلحت ہوتی ہو، تو اس صورت میں ضرورت کی وجہ سے آپ کلام کر سکتے ہو، اس وقت کلام کرنا مکروہ نہیں ہے۔ والاستعانۃ بغیرہ، اور مدد لینا دوسرے سے، اور مدد لینا تو والتکلم بکلام الناس کا کیا ترجمہ کرو گے آپ؟ دنیاوی باتیں کرو۔ والاستعانۃ بغیرہ کا کیا کرو گے؟ دوسرے سے مدد لینا، من غیر عذر، بغیر عذر کے۔ وتثلیث المسح بماء جدید، اور نئے پانی سے 3 بار مسح کرنا، نئے پانی سے 3 بار مسح کرنا۔ مسح ایک ہی بار ہے سنت، اگر آپ 2 بار یا 3 بار کر رہے ہو تو یہ کیا ہے؟
مکروہ ہے. آپ نیا پانی وہاں نل کے نیچے سے یا جگ سے لے کر آپ ایسے مسح کر رہے ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے. فصل الوضوء علی ثلاثۃ اقسام. وضو کی 3 قسمیں ہیں. وضو کی کیا ہے؟ 3 قسمیں. 3 قسمیں ہیں وضو کی. وضو کی 3 قسمیں ہیں. کبھی یہ مکروہ ہوتا ہے. کیا ہے؟ اور مکروہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ نے ایک وضو کیا اور اس وضو سے نہ آپ نے نماز پڑھی، نہ آپ نے قرآن کو چھویا، نہ آپ نے طواف کعبہ کیا، اور آپ اٹھ کر دوسرا وضو کرنے لگے. اس وضو سے کوئی کام کیا ہی نہیں. ابھی وضو بھی ہے آپ کا اور آپ کا دوسرا وضو، بس یہی کام آپ نے بنا رکھا ہے، تو ایسا مکروہ ہے. ایسا کیا ہے؟ پہلے اس سے کوئی عبادت پہلے اس سے جو ہے کوئی عبادت کیجیے، اس کے بعد دوسرا وضو کیجیے. اور حاشیے میں لکھ رہا ہے کہ کبھی جو ہے وضو حرام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے. حرام کیسے؟ دوسرے کی ٹینکی میں پانی رکھا ہوا ہے اور آپ جا کے اس سے وضو کر رہے ہیں. اجازت نہیں ہے آپ نے. یا مدرسے کا پانی ہے تو آپ جو ہے باہر سے آ رہے ہو اور مدرسے والوں پر احسان رکھ رہے ہو، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور مدرسے کے پانی سے وضو کر رہے ہو. یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. ثلاثت الاول فرض. نمبر 1 فرض ہے کس پر؟ حدث والے پر. للصلاۃ، کس کے لیے؟ نماز کے لیے. یعنی اس کا وضو نہ ہو، اس پر وضو کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. للصلاۃ، نماز کے لیے. کیونکہ حدیث کے اندر آیا ہے لا يقبل صلاۃ، لا يقبل یا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور من غیر طہور. تو یہ کیا ہے؟ فرض ہے. نماز کے لیے کیا ہے؟ فرض ہے. حدیث میں آیا ہے لا يقبل صلاۃ، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور یا من غیر طہور آیا ہے. یہ بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی. ولو کانت نفلا، اگرچہ نماز کیا ہو؟ نفلی ہی، نفل نماز ہی. ولصلاۃ الجنازۃ، اور جنازے کی نماز کے لیے. وسجدۃ التلاوۃ، اور سجدہ تلاوت کے لیے. ولمس القرآن، اور قرآن پاک کو چھونے کے لیے. ولو آیتن، اگرچہ وہ ایک ہی آیت، اگرچہ وہ اس کے لیے وضو کرنا آپ کو کیا ہے؟ فرض ہے. کیونکہ تو اس کے لیے کیا ہے؟ فرض ہے. اگر جو ایک ہی آیت ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ وضو کرنا فرض ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا لا یمسہ الا المطہرون. یہ قرآن پاک کو باوضو لوگوں کے سوا، پاک لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوئے گا. یہ تو اگرچہ فرشتوں کے بارے میں ہے، لوح محفوظ میں نہیں، وہی قرآن تو یہ بھی ہے. جب فرشتے پاک ہیں تو یہاں جو انسان چھوئے گا وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہو نہ جائے. ایک دن ذاکر نائک کے بارے میں کہا تھا کہ اس نے شوشہ چھوڑ دیا تھا، بھائی اس کو کیا کرو، قرآن کو بے وضو چھونا جائز ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ اجماعی مسئلہ ہے، قرآن پاک کو بے وضو چھونا جائز نہیں. تو یہ ہے. ولو کان ولصلاۃ الجنازۃ، اور جنازے کی نماز کے لیے. وسجدۃ التلاوۃ، اور سجدہ تلاوت کے لیے. ولمس القرآن، اور قرآن پاک کو چھونے کے لیے. ولو آیتن، اگرچہ وہ ایک ہی آیت ہو، اگرچہ وہ ایک ہی آیت ہو. تو یہاں اس کے ذیل میں ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ بے وضو اگر کسی نے کیا کر لیا؟ طواف فرض کر لیا. بے وضو اگر کسی نے طواف فرض کر لیا تو اس پر دم واجب ہے، یعنی ایک بکری اس پر واجب ہے. اور اگر بے غسل کسی نے فرض طواف کر لیا تو اس پر ایک اونٹ قربانی کرنا واجب ہے. اور اسی طرح واجب طواف جو ہے، جیسے طواف وداع ہے جو آخری میں حجاج کرتے ہیں، اگر کسی نے بے وضو کر لیا تو کیا ہوگا؟ اس پر جو ہے صدقہ واجب ہے. کیا ہے؟ کم از کم ایک صدقہ فطر جتنا ہوتا ہے. اور اگر بغیر غسل کے کر لیا تو اس کو ایک دم دینا واجب ہے. یہ ایک مسئلہ انہوں نے یہاں. تو کیا کہو گے؟ اگرچہ نماز نفلی اور نماز جنازہ کے لیے اور سجدہ تلاوت کے لیے. دوسری قسم وضو کی دوسری قسم واجب. وضو کیا ہے؟ وہ واجب ہے. کیا ہے؟ واجب. تو للطواف بالکعبۃ، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے. والثالث مندوب، وضو کی تیسری قسم مستحب ہے.
کیا ہے؟ مستحب. ہاں تو وہ کیا ہے؟ مندوب فی احوال کثیرۃ کمس الکتب الشرعیۃ الی التفسیر رخص مس کتب الفقہ والحدیث والعقائد لیکن یتطہر لها تعظیم. تو یہ جو ہے جو وضو قرآن پاک کو چھونے کے لیے تو کیا ہے؟ قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، لیکن شرعی کتابوں کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ یہ مستحب ہے. یہ کیا ہے؟ خود تفسیر ہوں. تو یہ جو ہے شمس الائمہ الحلوانی کہتے ہیں کہ مجھے یہ جو علم حاصل ہوا یہ ادب سے حاصل ہوا. اور علم کیا ہے؟ بہت بڑے امام ہیں. اور ادب کیا ہے کہ میں نے کبھی کسی دینی کتاب کے ایک ورق کو بھی بغیر وضو کے نہیں چھویا. تو یہ مستحب ہے، یہ وضو کرنا یہ ہے مستحب. مندوب بنے گا مستحب. وَلِنَوْمٍ عَلَىٰ طَهَارَةٍ، اور باوضو سونے کے لیے، اور سونے کے لیے طہارت کی حالت پر. شارٹلی اگر ترجمہ کروں، با محاورہ ترجمہ کروں تو باوضو سونے کے لیے. وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْهُ، اور جب بیدار ہو اس سے. کس سے؟ سونے سے. تو ہو کا مرجع کون ہے؟ نوم. وَلِلْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ، اور ہمیشہ باوضو رہنے کے لیے. ہمیشہ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا تھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دو میرے رزق میں برکت ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا داوم علی الوضو، ہمیشہ باوضو رہا کرو، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق میں. اور ہمیشہ تو یہ مستحب بھی ہے. اور ہمیشہ باوضو. وَلِلْوُضُوءِ عَلَى الْوُضُوءِ، اور وضو پر وضو. وضو پر وضو، لیکن کیا ہو؟ وضو پر وضو ہو، لیکن پہلے وضو سے آپ نے کوئی عبادت کی ہو، قرآن کو چھویا ہو، اور آپ نے طواف کیا ہو، آپ نے نماز پڑھی ہو. جب آپ دوسرا وضو کرو تو مستحب کا ثواب ملے گا. ورنہ اس وضو سے کوئی کام آپ نے نہیں کیا جو بغیر وضو کے جائز نہیں تھا، اور دوسرا وضو آپ نے کر لیا تو وہ مکروہ ہے. وبعد غیبت، اور غیبت کے بعد. کیا ہے؟ وبعد غیبت، غیبت کے بعد. تو غیبت کی تعریف کیا کہ ذکر ان تذکر اخاک بما یکرہ فی غیبتہ، کہ تیرا بھائی تو کسی کے بارے میں کچھ بول رہا ہے، وہ آپ کے پاس پریزنٹ نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات بول رہے ہو، اگر وہ سنے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا، اس کو اچھا نہیں لگے گا. تو یہ غیبت ہے. پھر کہتے ہیں کچھ جگہوں پر ولا تسمى غیبت، تو کہتے ہیں تو غیبت جب یہ بات سچی ہی بول، اب اگر آپ اس کے بارے میں سچی ہی بات بول رہے ہو جو اس میں ہے لیکن ہے اچھی بات نہیں ہے تو اس کو غیبت کہتے ہیں. اور ایک بار جھوٹ سے اس کے بارے میں کوئی، اس کو بہتان کہتے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہاں. تو اسی طرح سے اور یہ جو ہے یہ زیادہ سخت ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وَكَمَا تَكُونُ بِالْقَوْلِ تَكُونُ بِغَيْرِهِ مِنْ كُلِّ، جیسے آدمی زبان سے غیبت کر سکتا ہے ایسے ہی اشاروں سے بھی غیبت ہو سکتی ہے. تو غیبت جیسے کرنا حرام ہے ایسے ہی اس کا سننا بھی حرام ہے. غیبت کرنا بھی حرام اور سننا بھی. ہاں کچھ صورتیں جائز ہیں، کچھ صورتیں جائز ہیں. تو وہ کیا ہے؟ وہ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کسی قاضی کے پاس جا رہے ہو، جج کے پاس جا رہے ہو، آپ پر ظلم ہوا ہے اور آپ حقیقت حال ظالم کی بیان کر رہے ہو. اور دوسری جو ہے کہیں پر گناہ ہو رہا ہے اور آپ جو پاپی آدمی ہے، جو مجرم ہے، اس کا صحیح حال بیان کر رہے ہو، یہ بھی غیبت نہیں ہے. اور اسی طرح سے کوئی آدمی گناہوں میں ملوث ہے اور آپ گناہوں سے روکنے کے لیے اس کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہو، یہ بھی اس کی بھی اجازت ہے. اور اسی طرح سے آپ مفتی کے پاس جا رہے ہو، آپ کے پاس کسی نے ظلم کیا اور ٹھیک حال بتا رہے ہو، تو یہ بھی غیبت نہیں ہے، اس کی بھی اجازت ہے. تو یہ جو ہے یہ. اور اسی طرح سے ایک چھٹی قسم ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی کھل مکھلا گناہ کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کھل مکھلا کوئی گناہ کر رہا ہے، آپ اس کے بارے میں کوئی بات کہو تو یہ بھی غیبت نہیں ہے. تو جب اور وضو باوضو رہنے کے لیے اور غیبت کے بعد اور جھوٹ بولنے کے بعد ونمیمت اور چغل خوری کے بعد لوگوں میں ادھر ادھر باتیں پھیلانا لوگوں کو لڑانے کے لیے، اس کی بات کہہ دی، وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، تم اس کے بعد اور یہاں سے گیا اور دوسرے کے بارے میں کہہ دیا، وہ تیرے بارے میں، لوگوں کو لڑانے کے لیے آپس میں. اسی کے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آیا لا يدخل الجنت قطات، جو حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا. وکل خطیئۃ، اور ہر گناہ کے بعد وضو کرنا مستحب ہے. سمجھیے نا؟ تو وکل خطیئہ، ہر گناہ کے بعد، وانشاد شعر، اور شعر کہنے کے بعد. کیا؟ شعر کہنے کے، جو ایسے شعر ہوں جس میں برائی ہو، ان شعروں کو
پڑھنے کے بعد وقہقہۃ خارج الصلاۃ، اور نماز میں اگر زور سے ہنسو گے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن نماز کے باہر آپ نے زور سے ہنسا ہے تو اس کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، اور زور سے ہنسنے کے بعد نماز کے باہر، وغسل میت، اور میت کو غسل دینے کے بعد، وحملہ، اور اس کا جنازہ اٹھانے کے بعد، سمجھے نا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کر رہے ہیں من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا، جس نے کیا غسل دیا تو وہ کیا کرے، جس نے غسل دیا وہ وضو کرے، جو من غسل میتا فلیغتسل، جو غسل دے وہ بھی غسل کرے، اور جو میت کو اٹھائے وہ بھی وضو کرے، لیکن یہ مستحب ہے۔ بعض لوگوں کو یہ ہو جاتا ہے، یہ وہ کیا کہتے ہیں مغالطہ ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ شاید جنازے کے لیے جو وضو کیا ہے اس سے ہم فرض نماز نہیں پڑھ سکتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی وضو کرے تو اس کو ثواب ملے گا، جس نے وہ میت کو غسل دیا ہو وہ وضو کرے تو ثواب ملے گا، مستحب ہے، اور جس نے میت کو اٹھایا ہو وہ وضو کر لے، اس کے لیے بھی مستحب ہے، تو اس کو بھی ثواب ملے گا۔ وَلِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، اور ہر نماز کے وقت کے لیے، یہ بھی مستحب ہے۔ وقبل غسل الجنابت، اور غسل جنابت سے پہلے، یہ یاد رکھنا، غسل جنابت سے پہلے وضو کرنا کیا ہے، مستحب ہے۔ سنت غسل جو جمعہ کے دن کرتے ہیں اس سے پہلے وضو کرنا سنت نہیں ہے، وہاں سیدھا آپ سر پر پانی ڈالو، دائیں بائیں اس پر بائیں غسل کر لو۔ وَلِلْجُنُوبِ عِنْدَ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، اور جنوبی کے لیے، یعنی اس پر غسل واجب ہوا ہو اس کے لیے، کھانے پینے کے لیے، جب وہ کھائے پیے تو پہلے وہ کیا کر لے، وضو کر لے۔ وَنَوْمٍ، اور سونے کے لیے، وَوَطْيٍ، اور وطی کے لیے۔ تو یہ جو ہے یہ جنوبی کے لیے جو وضو کرنا ہے، یہ جنوبی کے لیے کھانے پینے کے لیے جو وضو کرنا ہے، یہ وضو مراد نہیں ہے۔ حاشیے میں لکھ رہے ہیں یہاں سے کلی کرنا مراد ہے، ہاتھ دھو لے اور کلی کر لے، ہاتھ دھو لے اور کلی کر لے۔ البتہ آدمی نے ایک بار اپنے بیوی سے ہم بستری کی، اور اس کے بعد دوسری بار جو ہم بستری کرے گا اس کے لیے وضو کرنا، یہ بھی مستحب ہے، کہ دو بار جماع کرنے کے لیے درمیان میں وضو کرنا، یہ کیا ہے، یہ مستحب ہے۔ اور اسی طرح سونے کے لیے، اور کیا، سونے کے لیے، تو کیا کہو گے اس کو آپ، اور میت کو غسل دینے کے لیے، اور ہر نماز کے وقت کے لیے، اور غسل جنابت سے پہلے، اور جنبی کے لیے، اور جنبی کے لیے کھانے پینے کے وقت، اور سونے کے وقت، اور وطی کے وقت۔ کھانے پینے کے میں نے بول دیا کہ یہ بول رہے ہیں کہ یہاں ہاتھ دھونا اور کلی کرنا مراد ہے، لغوی مراد ہے، شرعی وضو مراد نہیں ہے۔ وَلِغَضَبٍ، اور کس کے، غصے کے وقت، اور غصے کے وقت۔ ان الغضب من الشیطان، حدیث میں ان الشیطان خلق من نار وانما تطفأ النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضأ۔ احمد، مسند احمد میں اور ابو داود میں یہ روایت ہے کہ غضب جو ہے، شرارت، غصہ جو ہے، یہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو وہ کیا کرے، اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، جب تم وضو کرو گے تو تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور شیطان کے شر سے تم بچ جاؤ گے۔ اور کیا بولو، ولی غضب، اور غصے کے لیے، وقرآن، اور قرآن کی قرات کے لیے، اور قرآن کی قرات کے لیے، ولی حدیث، اور حدیث کو پڑھنے کے لیے، و روایتی ہی، اور حدیث کو روایت کرنے، بیان کرنے کے لیے، و دراست علم، اور علم کا درس دینے کے لیے، و اذان، اور اذان کے لیے، و اقامت، اور اقامت کے لیے، و خطبت، اور خطبہ کے لیے، و زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کرنے کے لیے، و وقوف بعرفہ، اور عرفہ کے، اور وقوف عرفہ کے لیے، اور وقوف عرفہ کیونکہ وہ جو ہے بڑا عظیم جگہ ہے، میدان عرفات دنیا کے تمام میدانوں میں سے بڑا عظیم اور عظمت والا اور بزرگی والا میدان ہے۔ وَلِلسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے، وَأَكْلِ لَحْمِ جُزُورٍ، اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، تو یہ جو ہے یہ مستحب ہے ہمارے نزدیک، اور امام احمد فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ یہ لازم ہے، ہمارے نزدیک مستحب ہے اونٹ کا گوشت کھانا۔ وَلِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ الْعُلَمَاءِ، اور علماء کے خلاف سے نکلنے کے لیے، کما اذا مس امرأۃ، جیسے کہ کسی عورت کو اس نے چھو لیا، تو کسی عورت کو آپ نے ٹچ کر لیا، کسی عورت کو آپ نے چھو لیا،
تو یہ کیا ہے، اس سے اس وقت جو ہے وضو کرنا وہ کیا ہے، وہ مستحب ہے وہ۔ تو لیکن عورت کیسی ہونی چاہیے؟ ایک تو وہ نامحرم کیا ہو اور قابل شہوت ہو۔ ایسی عورت جو نامحرم ہے اور قابل شہوت ہے، اس کو چھونے کے بعد اگر آپ کی منی خارج نہیں ہوئی ہے، کچھ نہیں ہوا ہے، اس ایسی صورت میں آپ کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، کیا ہے۔ لیکن عورت کیا ہو، غیر محرم ہو اور قابل، اب چھوٹی بچی کوئی ہے تو وہ جو ہے غیر مستحات ہے، اور اگر وہ نامحرم بھی تو یعنی دونوں شرطیں ہونی چاہیے، ایک تو نامحرم ہو اور دوسرا قابل شہوت ہو، تو اس کے لیے مستحب۔ لیکن وہ جب کچھ خارج نہیں، تو کچھ خارج ہو تو ظاہر سی بات ہے واجب ہو جائے گا۔ تو یہ ہے فصل ينقض الوضوء 12 شيئا، یہ نقض کے معنی جب کسی جماعت چیز کے پاس کی طرف ہم اس کی نسبت کرتے ہیں تو اس کے معنی آتے ہیں ٹوٹنا، کیا آتے ہیں، ٹوٹنا۔ اور جب کسی حکمی چیز کی طرف کرتے ہیں، جب کسی غیر حسی چیز کی طرف کرتے ہیں، معانی کی طرف کرتے ہیں، تو اس سے مراد لیا جاتا ہے کہ وہ اپنے مطلوبہ اقامت سے نکل گئی ہے، سمجھے نا۔ تو کسی حصی اور جماعت، جیسے ہم کہیں دیوار ٹوٹ گئی، اس کا معنی ہے نقض الجدار، اس کا معنی ہے ٹوٹ گئی، کہ اس کی جو کیا تھی، وہ سیٹنگ تھی، وہ سیٹنگ خراب ہو گئی، وہ ادھر ادھر بکھر گئی۔ اور جب ہم کسی معانی کی طرف کرتے ہیں تو اس کی جو اقامت تھی، وہ اقامت اپنی اقامت سے اور اپنے حدود سے باہر نکل گئی۔ یہ لوگ بھی ترجمہ ہے، اس کی تعریف ہے۔ 12 چیزیں توڑ دیتی ہے وضو کو۔ ما خرج من السبیلین، جو دو راستوں سے نکلے، یعنی بڑے پیشاب کے کیا کہتے ہیں، پاخانے کے راستے سے اور چھوٹے پیشاب سے، سمجھے نا۔ جیسے پاخانہ ہے، پیشاب ہے، کیڑا ہے، دونوں راستوں سے جہاں کہیں نکلے گا۔ البتہ ایک چیز ہے، وہ جو ہے آدمی کے شرمگاہ سے، چھوٹے پیشاب کی شرمگاہ سے جو کیا نکلتی ہے، ریح نکلتی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ وہ ریح نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ آدمی کے یا اعضاء میں جو شکن ہوتی ہے، وہ شکن جب پوری ہوتی ہے تو وہاں سے ہوا سی نکلتی ہے، وہ اصل میں وہ ریح نہیں ہوتی ہے جو ناپاک ہوتی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جو الا ریح القبول، مگر قبل کی ہوا، یعنی آدمی کی چھوٹی شرمگاہ سے جو ہوا نکلے گی اس سے وضو نہیں ٹوٹے۔ فی الاصح زیادہ صحیح کرو، وَيَنْقُضُهُ وِلَادَةٌ مِّن غَيْرِ رُؤْيَةِ دَمٍ، اور توڑ دیتی ہے اس کو ایسی ولادت جو جس میں خون نہ ہو، کیا بولو گے، اور اس کو توڑ دیتی ہے، اس کو ایسی ولادت جس میں خون نہ ہو، ڈیلیوری اس کو کہتے ہیں آج کے اس میں اصطلاح میں آج کل۔ وَنِجَاسَةٌ سَائِلَةٌ مِّن غَيْرِهِمَا، اور ایسی نجاست جو بہہ جائے دو راستوں سے علاوہ کسی اور جگہ، اور ایسی نجاست جو دو راستوں، پیشاب اور پاخانے کے راستے کے علاوہ سے کہیں سے بہہ جائے، ایسی نجاست جو بہہ جائے ان دو راستوں کے علاوہ سے، جیسے کہ خون ہے، وقیح، اور کیا ہے، اور پت ہے، اور پت ہے، جیسے کہ اور جمع ہوا خون ہے، قیح کے معنی کیا ہے، جمع ہوا خون ہے۔ وقیع طعام، اور کھانے کی قیع ہے، او ماء، یا پانی کی ہے، وعلق، یا پت کی ہے، او مرت، یا کیا کہ زرد مادے کی قیع ہے، معدے سے کوئی زرد مادہ اٹھ کے زرد رنگ کا اٹھ کے آئے۔ اذا ملأ الفم، مگر جب منہ بھر کر ہو، اور منہ بھر کر کیا ہوتا ہے، جس پر آدمی کنٹرول نہ کر پائے، وَهُوَ مَا لَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ، وہ ہے جس پر قابو نہ پایا جا سکتا ہو، جس کو بند نہ کیا جا سکتا ہو، الا بتکلف، مگر تکلف کے ساتھ، یعنی آپ اس کو ایسے کر کے بند کرتے ہو ورنہ وہ آپ کے منہ میں رکے گی نہیں۔ تو ایسی جو ہے قے کرنے سے، چاہے وہ خون ہو، چاہے پت ہو، چاہے جمع ہوا خون ہو، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ علی الاصح، زیادہ صحیح قول پر، تو پھر اس میں جو ہے اختلاف آتا ہے، چلو اس وقت کا میں نہیں کریں گے ہم اس میں۔ وَيُجْمَعُ مُتَفَرِّقُ الْقَيْءِ، اور جمع کیا جائے گا متفرق قے کو، یعنی کیا کیا آپ نے کہیں ادھر بھی قے کر دی، وہاں بھی قے کر دی، وہاں بھی قے کر دی، اس کو جمع کیا جائے۔
جمع کیا جائے گا اذا اتحد سببہ، جب اس کا سبب ایک ہو. لیکن آپ کا جو جی متلا رہا ہے نا، اس میں سکون نہیں آیا، اس میں ٹھہراؤ نہیں آیا، وہ متلاتا ہی رہا، لیکن کہ بار بار نہیں آئی، کہ آپ کو ٹھہر ٹھہر کے آئی، تو اس کو جو ہے پھر جمع کیا جائے گا اندازے سے. اگر یہ اتنی ہو جاتی ہے جتنی مبر کے ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. وَدَمٌ غَلَبَ عَلَى الْبُزَاقِ، اور وہ خون جو خون تھوک پر غالب آ گیا، او ساواہ یا اس کے برابر ہو. تو تھوک پر غالب، جب تھوک کا رنگ لال ہو جائے تو تھوک خون غالب ہے، اور اگر زرد ہو جائے تو کیا ہے؟ برابر ہے. اور اگر بالکل سفید ہو، اذا او ساواہ یا اس کے برابر ہو، تو لال ہو جائے گا تو غالب ہوگا، ساوا ہوگا تو کیا برابر ہوگا، زرد ہوگا تو برابر ہوگا. ونوم، اور سونا، اور ایسی نیند لن تتمکن فیہ المقعدۃ، جس میں چپک کر نہ رہے، جس میں چپک کر نہ رہے اس کی سرین، اس کی سرین، فیہ المقعدۃ من الارض، زمین سے، زمین سے، سمجھے نا؟ ایسے سویا ہے ایسے کر کے، یہ جو سیٹ ہے نا یہ اوپر اٹھی ہے، تو ایسے سو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ وضو ٹوٹ جائے گا. من الارض وارتفاع مقعدۃ نائم، اور اٹھ جانا سونے والے، پہلے سویا تھا یہ ایسے، لیکن ذرا جھوما نیند میں، کیا ہوا؟ نیند میں جھوما، ایسا ایسے ہوا اس کو، تو اس سے بھی کہتے ہیں. اور اٹھ جانا سونے والے کی سرین کا، اٹھ جانا سونے والے کی قبل انتباہی، اس کے بیدار ہونے سے پہلے. اب کوئی گرتا ہے، کیا ایسے گر گیا، یہاں بھی تھوڑی دیر سو گیا، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن گرا جیسے ویسے ہی اٹھ گیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. وَإِن لَمْ يَسْقُطْ فِي الظَّاهِرِ، اگرچہ نہ گرا ہو وہ زیادہ ظاہر مذہب میں، یعنی کہ اس کی جو ہے سرین تو اٹھ گئی زمین سے لیکن گرا نہیں، تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا. وَإِغْمَاءٌ، اور بے ہوش ہو جانا، وَجُنُونٌ، اور پاگل ہو جانا، وَسُكْرٌ، اور نشے کی حالت میں ہو جانا، وَقَهْقَهَةُ بَالِغٍ یقظانہ، اور بالغ آدمی کا ٹھٹھا مار کے ہنسنا، ٹھٹھا مار کے، فی صلاۃ ذات رکوع و سجود، رکوع سجدے والی نماز میں، کیا رکوع سجدے والی، ہاں. تو یہ دیکھو، یہ جو نیند جو ہے بالغ کا، لیکن بالغ ہو، چھوٹا بچہ اگر نماز میں ہنس جائے، اس کا نماز، اس کے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کو اعادہ کرانا چاہیے عادت کے لیے، تاکہ بڑا ہو کے اس میں یہ بری عادت نہ رہے. یقظانہ و سکر، تو یہ جو ہے وہ جنون، نیند جو ہے، نیند بھی جو ہے کیا ہے؟ نماز کو، وضو کو توڑ دیتی ہے. تو نیند میں جو ہے پیغمبر کی نیند جو ہے وضو سے نہیں ٹوٹتا ہے. ہاں، تنامان عینی ولا ینام قلبی، تنام عینایا ولا ینام قلبی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں، دل نہیں سوتا ہے. تو پیغمبر کی نیند، پیغمبر کی نیند وضو کو نہیں ٹوٹتی ہے. باقی جو نواقض وضو ہیں، ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ باقی نواقض وضو میں جیسے امت کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسے پیغمبروں کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ پیشاب پاخانہ ہو، چاہے وہ خون ہو، چاہے وہ پت ہو، چاہے وہ کیا کہتے ہیں پیپ ہو. وَلَوْ تَعَمَّدَ الْخُرُوجَ بِهَا مِنَ الصَّلَاةِ، اگرچہ اس نے قصد کیا ہو، تعمدہ کیا، اگرچہ اس نے قصد کیا ہو اس کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے؟ قہقہا کے ذریعے سے، من الصلاۃ، نماز سے. نماز تو اس کی ہو گئی لیکن واجب چھوٹ گیا، کامل نہیں ہوئی. اب بعض لوگ امام صاحب کے مذہب پر اعتراض کرتے ہیں کہ امام صاحب نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہنسنے کی وجہ سے نماز پوری ہو جائے گی. امام صاحب کے بہت سارے حاسد بھی ہیں. تو صاحب حاشیہ نے جواب دیا ہے کہ یہ جو نماز کا پورا ہونا کہا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ابطال کے مقابلے میں ہے، کہ نماز باطل نہیں ہوئی، سمجھے نا؟ یہ نماز اکمال کے دوسرا جو اکمال ہوتا ہے وہ ابطال کے بارے میں، وہ ابطال کے مقابلے میں ہوتا ہے. اس کے امام صاحب کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگرچہ نماز بطور سنت پوری نہیں ہوئی لیکن پوری ہو گئی. اور جو کہا پوری ہو گئی کس طرح سے، کہ اب آپ کو دہرانا اس کا واجب نہیں ہے. ومس فرج، اور فرج کا چھونا، فرج کا چھونا، ومس فرج بذکر منتصب بلا حائل، اور چھونا فرج کا ذکر سے، چھونا فرج کا ذکر سے. آدمی کے مرد کی شرمگاہ کو ذکر کہتے ہیں، عورت کی شرمگاہ کو فرج کہتے ہیں. اور چھونا فرج کا ذکر سے، منتصب، جو کھڑی ہو، جو کیا ہو،
کھڑی ہو بغیر بلا حائل بغیر حائل کے. میاں بیوی کی شرمگاہ آپس میں مل گئی اور اس کے عزو تناسل میں انتشار تھا, مرد کے عزو تناسل میں انتشار تھا اور بیچ میں کوئی پردہ بھی نہیں تھا, تو ایسی صورت میں فرج اور ذکر کے ملنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے, وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ترجمہ کرو گے اسے؟ اور چھونا شورا فرج کا ذکر